إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ فتنے کے معنی عربی زبان میں امتحان اور اختبار کے ہوتے ہیں، کسی کو جانچا جائے، پرکھا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو انسان جس کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا یا پھر ناکام ہوگا۔ دنیا میں مختلف حالات پیدا کر کے الگ الگ چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو جانچتا ہے اور اس کے لیے موقع دیتا ہے کہ وہ اس فتنے میں کامیاب ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے آخرت کے اعتبار سے، یا پھر خواہشات کی پیروی کر کے، شیطان کی پیروی کر کے وہ اپنے آپ کو ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ آزمائش اور فتنے سے فرار ممکن نہیں، اس اعتبار سے کہ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس پر کوئی بھی امتحان نہ ہے۔ ایک امتحان سے بھاگے گا تو دوسرے امتحان میں اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کیونکہ زندگی میں بیماری، صحت، مال دولت، فراخی یا تنگی، یا اسی طرح سے سیاسی، سماجی، گھریلو زندگی کے مسائل، اسی طرح سے دعوت دین، سیاسی معاملات، الگ الگ ناحیوں سے الگ الگ میدانوں میں ایک انسان پر آفتیں، بلائیں، امتحان، پریشانیاں آئیں گی۔ اس دنیا میں ایسی زندگی ممکن نہیں ہے جس میں سرے سے آزمائش نہ ہو۔ نبیوں پر بھی بلائیں اور مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر کسی کے لیے وہ آزمائش درجات کے اونچا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور کسی کے لیے وہ آزمائش ذلت اور پستی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پچھلے کئی دروس میں ہم نے دیکھا کہ آزمائشیں کن کن راستوں سے آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے کئی باتیں دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ توحید کتنی ضروری ہے، کہ ایک انسان کے پاس اگر ایمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو تو بہت سارے معاملات میں وہ دین پر ڈٹا رہتا ہے، شرکیات اور کفریات کی طرف نہیں جاتا۔ بیماری کے راستے سے، فقر و فاقے کے راستے سے بعض اوقات شرک کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ درگاہ پہ جاؤ، بابا کے ذریعے ناڑے باندھو یا کچھ عملیات کرو، برکت ہوگی، مسائل حل ہوں گے، اور پھر آدمی شرک میں چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان انسان کا مضبوط ہو وہ نہ جائے، یہ فتنہ آزمائش اس کے لیے بچاؤ اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے، ترقی کا ذریعہ بن جائے، وہ انکار کر کے اور زیادہ آگے بڑھ جائے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ دوسری چیز جو فتنوں میں اور فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے علماء کی ماتحتی، کیونکہ دنیا میں ہونے والے بہت سارے معاملات بعض اوقات ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ بولنے والا کتنا صحیح ہے، وہ کتاب کتنی صحیح ہے، جو میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کتنے صحیح ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی عقل سے، اپنے علم سے جب اس کو دیکھتا ہے تو صحیح دکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ علم والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان موٹا ہو رہا ہو
اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں، جبکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر بتایا نہیں، آپ کا مسئلہ ہے، یہ بیماری کی وجہ سے آپ کو ایسا ہو رہا ہے، یہ تھائرائڈ کا پرابلم ہے، یا فلاں مسئلہ ہے، یا فلاں اوبیسٹی ہے۔ بعض اوقات انسان صحت کسی چیز کو سمجھتا ہے لیکن وہ صحت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری۔ اس کے لیے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے، ان کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے، تاکہ انسان گرنے کے بعد نہیں جاگے، گڑھے میں گرنے کے بعد نہیں جاگے، بلکہ گرنے سے پہلے اس کو بتانے والا کوئی ہو سامنے کھڑا ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کو گڑھے میں گرنے سے پہلے خبردار کریں۔ جو سنتا ہے بچتا ہے، جو نہیں سنتا ہے وہ پہنچتا ہے گڑھے میں۔ لہٰذا دوسری چیز یہ ہم نے دیکھی۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی قرآن و سنت اور سلف کے منہج کی پابندی، کیونکہ گمراہی کے لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے، باپ دادا کچھ بول دیے، بابا کچھ بول دیے، پیر صاحب کچھ بول دیے، فلانے صاحب کچھ بول دیے، سماج کچھ بول دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس غلط میں فائدے بھی ہوتے ہیں، غلط کرنے میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی دلیل کا محتاج نہ بنائے اپنے آپ کو، اگر دلیل کا پابند نہ بنائے، تو کوئی بھی آ کے اس کو بیوقوف بنا کے لے جا سکتا ہے۔ کبھی بیوقوف بنانے والا عالم کے بھیس میں بھی تو ہو سکتا ہے، پگڑی باندھ کے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والا، شرکیات میں، کفریات میں ڈالنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تقدیر انسان کی کہ اس کو ایک اچھا عالم مل جائے جو قرآن و سنت کا پابند ہو، لیکن کبھی نہیں بھی ملتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے ایک فلٹر اور ہے کہ آدمی دیکھے کہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا فلاں کی بات مجھ تک پہنچی وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پابند بنا اس چیز کا کہ بھائی ہم کو قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے، اگر دلیل ہے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ اور اس دلیل کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ اگر اختلاف اس میں ہے کچھ، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پر عمل کیسے کریں، تو پھر کس کو دیکھیں؟ باپ دادا کو نہیں، سلف کو۔ کہ 12 ربیع الاول کا جلوس اگر نکالنا یا اس دن کو منانا نبی کی محبت میں، اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے، تو صرف اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی کی محبت میں ہم کو کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ پیدائش کا دن منایا جائے، جیسے بیٹے کا مناتے نبی کا بھی منانا چاہیے، اتنا کافی نہیں اس کے لیے۔ محبت کی دہائی دینا کافی نہیں اس کے لیے کہ جو نہیں منائے گا وہ محبت نہیں کرے گا، اس طرح سے کسی کو ڈومینیٹ کر کے اس سے منوانا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ محبت کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں کرتا، تو پھر منانا پڑے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کتاب و سنت ہے، قرآن اور سنت۔ پھر قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، اس کے ملٹیپل میننگز میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے، متعدد معانی کو ان میں سے کون سا مطلب لیں ہم، اس ایک میننگ کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سلف نے اس کا کیا مطلب لیا اور سلف نے اس پر کیسے عمل کیا۔ عقیدے کا باب ہے تو ان کا فہم، اور عمل کا باب ہے تو ان کا تعامل، یاد رکھیں اس کو۔ عقیدے کا معاملہ ہے تو ان کا فہم کہ انہوں نے کیا مانا، اس سے کیا سمجھا انہوں نے، اور اگر عملی معاملہ ہے تو ان لوگوں نے کیسے مل کے اس پہ عمل کیا، جلوس نکالے کہ نہیں نکالے۔ 30 سال خلافت کے تھے، کسی نے بھی جلوس نہیں نکالا، تو معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہوتا وہ بھی کرتے۔ تو اس طرح کی دادا گیری اس بارے میں چلے گی نہیں کہ اگر محبت کرتے ہو تو کرو ورنہ تم ابلیس کے ساتھی ہو۔ ابلیس کا ساتھی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کے طریقے کی پیروی نہ کرے، سنت اور سلف کا فہم اس کو چھوڑ کے چلے، وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے۔ خالی محبت کا ہونا کافی ہوتا تو ابو طالب کی بھی نجات ہو جاتی۔ ابو طالب کی نجات کیوں نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نبی کے دین کو نہیں اپنایا، وہ اصل چیز ہے۔ خالی محبت کافی نہیں ہے، اتباع بھی ضروری ہے، پیروی بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہم نے پچھلے دروس میں، آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔
چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے تقوی اور تزکیہ نفس کا اہتمام۔ تقوی اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنے کا مزاج، یہ مینٹالٹی ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا، اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کے لیے ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، تو یہ مزاج انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ مزاج نہیں اگر ہے تو پھر سامنے عورت آ گئی دیکھے گا، کوئی فوٹو آ گیا، کوئی فلم ہے دیکھے گا، رشوت کا موقع آ گیا، پیسوں کی ضرورت ہے رشوت لے لے گا، شہرت کا موقع آ گیا، شہرت کے لیے دین کو بیچ دے گا، اصولوں کو بیچے گا۔ انسان کے لیے ایسے مواقع آئیں گے جس میں انسان کی چاہت یا اس کی حاجت چھپی ہوئی ہوگی۔ اگر بات کو مان لے تو چاہت پوری ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، اور وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے کہ یہ غلط کو مانو تم کو انعام ملے گا۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا مزاج نہیں بنایا، اللہ سے ڈر کے، لوگوں کو دیکھ کے نہیں۔ بعض اوقات آدمی ہوگا بازار میں سب لوگ دیکھ رہے، وہاں یہاں پہ غلط کام نہیں کرنا، لیکن تنہائی میں ہوگا تو کرے گا، تنہائی میں کرے گا، لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا، مسجد میں نہیں کرے گا، باہر کرے گا۔ مسجد بھائی یہاں پہ گالی نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، ہاں یہاں پہ غلط بات نہیں کرنا، باہر نکل، باہر بات کریں گے اس بارے میں۔ بعض لوگ کیسے کرتے ہیں، روزہ ہے افطار تک رک ذرا، جب افطار ہو جائے گی سب پھر حلال ہو جاتا ہے گویا کہ۔ یہ جو مزاج ہیں یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ انسان میں گناہ سے بچنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور وہ بھی کس کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے نہیں، یا ٹائمر لگا کے نہیں افطار تک، بلکہ انسان کے اندر مزاج ہونا چاہیے موت تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو، یعنی مرنے تک تم کو اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کا مزاج۔ لیکن صرف یہ مزاج کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ارادہ آدمی کر لیتا، لیکن چونکہ ہیبٹ اس کی نہیں بنی زندگی میں، اس لیے بار بار پاؤں پھسل جاتا۔ جمعہ کا خطبہ سنا، امام صاحب بولے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ایسا ہوتا، ہاں پیشاب کر جاتا شیطان کان میں، سب سنا، کان میں سب سوچا میرا کان نہیں بھائی، اپنے کو نہیں کرنا کا ایسا، میرا کان سیف رکھنا ہے، اپنے کو گندا نہیں کرنا ہے اس کو، سوچا اس نے، ارادہ تو کیا، ارادہ کیا، اور دل میں احساس بھی پیدا ہوا۔ منافقین جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے جیسے منافقین کا معاملہ ہے، منافقین پر بھاری یہ دونوں نماز ہیں۔ ڈر بھی لگا تھوڑا، لیکن چونکہ ہیبٹ کیا ہے، موبائل ڈھونڈ کے بغیر آنکھ کھولے اس کو سنوز پہ ڈالنے کی یا اس کو بند کرنے کی ہیبٹ نہیں اٹھنے کی، اپنے نفس کو پابند نہیں بنایا، تو آدمی ارادہ کر کے بھی کر پائے گا نہیں۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں، ول پاور کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو عادی بنانا بھی ضروری ہے۔ جتنے ایکسپرٹس اس بارے میں ان کا یہی بولنا ہے، خالی ول پاور سے نہیں چلتا۔ ایک انسان کا صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی نہیں اچھا بننے کے لیے، اچھا بننے کی مشق بھی ضروری ہے۔ رمضان میں اسی لیے ہم لوگوں کی کیا ہے، مینٹیننس کیا جاتا ہے، اس میں ہم کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، تاکہ ایک مہینہ لگاتار اس چکر میں رہے، وہ صبح سے شام، صبح سے شام، صبح سے شام، 30 دن تک اس کی عادت بن جائے رکنے کی، اس کو سائیکولوجیکلی وہ ریڈی ہو جائے، نہیں روزہ ہے، نہیں روزہ ہے، رمضان کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ فرق کیا ہے، فرق کیا ہے بھئی، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کر کے رک رہا نا، روزے کے بعد اس بات سے نہیں رک سکتا، لیکن اس کا ذہن ہی شروع سے غلط ہوتا ہے، روزے تک، رمضان تک، اس کے بعد کرنے کا جیسا کرنے کا ویسا کرنے کا۔ اگر وہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لیں حرام چیزوں سے، اگر زندگی بھر کے لیے ارادہ کر لیں اور پھر روزانہ اپنی مشق اس طرح سے کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں، پھر دھیرے دھیرے بڑی بڑی چیزوں سے بھی بچنے والا بن جائے،
रुकने की आदत डालें तो रुकता, रुकने की आदत डाले अगर तो रुक सकता है। तो इसको कहते हैं तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स, एक तो अल्लाह का खौफ होना, दिल में रुकने का इरादा होना, एक मोटिव क्या है उसका, अल्लाह ने मना किया, नहीं करना है, गलत है, अल्लाह नाराज़ होगा, क्यों रुकूं मैं। दूसरा इरादा भी होना, मकसद भी उसके सामने हो, इरादा भी हो, हाँ मैं रुकूंगा, अब नहीं करूँगा, या ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, दिल में इरादा भी हो। तीसरा ये कि अपने आप को आदी भी बनाए, ये भी ज़रूरी है। खाली इरादा हम लोग खुद जानते, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, कि इंसान अपने ऊपर खुद क्या है, गवाह है, देख रहा अपने आप को सालों से, कितनी बार सोचता हूँ ऐसा करूँगा, लेकिन कर पाता नहीं, कर पाता। तो इंसान इरादे तो करता है, कर नहीं पाता, क्यों, इसलिए कि मिजाज बना नहीं है, आदी नहीं बना उसका। आदी बनाना भी ज़रूरी है, हैबिट इंसान को होना चाहिए उस चीज़ की। तो अपने आप को उस हैबिट में डालना, गुनाहों से बचने की, और छोटी छोटी चीज़ों से आप रुकाएं अपने आप को, धीरे धीरे आप तरक्की करके बड़ी चीज़ों से रुकना आसान होगा। तो ये चीज़ अगर नहीं है ज़िंदगी में, तो ऐन इम्तहान के वक्त फेल हो जाएगा। ज़रा भी आदत नहीं उसको, ब्रेक लगाए नहीं कभी, गाड़ी कब रुकती ब्रेक लगाने के बाद उसको मालूम ही नहीं, तो अचानक ब्रेक दबाएगा, रुकेगी, मालूम पड़ा कि ब्रेक जो है दूर जाके गाड़ी रुकती, कभी रिपेयर किया ही नहीं, ब्रेक मेंटेनेंस उसका हुआ ही नहीं है, तो गाड़ी रुकेगी नहीं, ब्रेक ख़राब है। तो इंसान आदी बने गुनाहों से रुकने का। तकवा की बुनियाद पर न सिर्फ ये कि इंसान को गुनाहों से रुकना आसान होता है, बल्कि तकवा की बुनियाद पर इंसान के लिए हक़ और बातिल में फ़र्क करना भी आसान होता है। जब एक इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ, आखिरत का अजाब उसकी निगाह में सामने होता है, ऐसे इंसान के लिए सही तौर पर सोच पाना आसान होता है। ख्वाहिशात इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती हैं, लज्जतों की तलब इंसान की आँखों पर क्या डाल देती हैं, पर्दा। फिर समझते भी रहता लेकिन करता आदमी फिर भी। लेकिन जब तकवा का मिजाज बनता है तो फिर सोच सही हो जाती है, और सही सही दिखाई देता है, गलत गलत दिखाई देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरक़ानन, वो तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान पैदा करेगा, तुमको फ़ुरक़ान अता करेगा। फ़ुरक़ान खैर और शर में, हक़ और बातिल में फ़र्क करने की तमीज़, ताकत, सलाहियत, वो बसीरत, वो विज़डम जिसके बेस पर इंसान को समझ में आ जाए ये सही कि गलत है। ये जो सलाहियत है ये बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, वरना बेवकूफ़ी में इंसान सही को गलत और गलत को सही समझ सकता है। ज़िंदगी में पहली ज़रूरत इंसान की ये है कि इंसान के अंदर ये सलाहियत हो कि वो सही और गलत में तमीज़ कर सके। ये सलाहियत अगर नहीं है तो बाकी की सारी गाड़ी गलत रास्ते पे जाएगी। ये जो सलाहियत मिलती है ये तकवा की बुनियाद पर मिलती है कि एक इंसान में बुराई से बचने का मिजाज हो, मुझको बुराई से बचना है। जब ये मिजाज हो, अल्लाह उसके लिए बुराई से बचना आसान करता है। कैसे? उसको बता देता बुराई क्या है। उसको बचना ही नहीं तो क्यों बताया अल्लाह ताला उसको क्यों बताया जब तुझको बचना ही नहीं। लेकिन क्या अल्लाह मेरे को बचना है बुराइयों से, सही रास्ते पे चलना है, तेरा हुक्म नहीं तोड़ना है, हराम चीज़ों में नहीं जाना है, गुनाहों से बचना है। जब दिल में इरादा कर लेता है और अपने आप को तकवा के रास्ते पर डालता है, फिर अल्लाह ताला एक नेमत अता करता है उसको। अल्लाह ताला उसके दिल को नूरानी बना देता है। उसके दिल के अंदर इतना उजाला होता है कि वो देख पाता है सही गलत को। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये किसी मदरसे में या किसी दर्स में नहीं सीखा जाता है, ये अल्लाह की तरफ से अता होता है। ये किसी किताब में नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक दे देता है समझने की। वो समझ लेता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। अल्लाह की तरफ से उसको जजमेंट,
ڈیسیجن کی صلاحیت مل جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، اب دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کیوں خالی متقین کے لیے، غیر متقین کے لیے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر سب کے لیے ہوتی تو متقین کا نام کیوں بتایا؟ ان کے لیے خاص کیوں بتایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت آئی تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے واقعی فائدہ اٹھاتے ہیں متقین۔ واقعی فائدہ کون اٹھاتا؟ جو متقی نہیں ہے بولتا کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا دیکھیں گے۔ اور وہ بچ پاتا، وہ اللہ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا پاتا؟ نہیں۔ جس انسان کو گڑھے میں نہیں گرنا ہو اور وہ ڈرتا ہو گڑھے میں گرنے سے، وہ برابر دیکھتے جاتا کہ کہاں کام چالو ہے، لکھا ہوا ہے۔ جس کو کوئی پرواہ نہیں وہ کوئی بڑھ پڑتا ہی نہیں، اور پھر کہاں پڑتا ہو؟ گڑھے میں جا کے پڑتا، اور پھر سیدھا دواخانے میں۔ جس انسان کے اندر نقصان سے بچنے کا مزاج ہی نہیں، وہ کسی کی نصیحت مانتا نہیں مانتا۔ آہستہ چلا بولے گاڑی تو کیا کرتا؟ وہ ہاتھ چھوڑ کے چلاتا، کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جس کو نصیحت بڑوں کی مانتا ہے، کیونکہ اس کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے، نصیحت کو مانتا بھی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ آگے آ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اس آیت سے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 ہے، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کو تقوی کے بدلے فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کی دنیا میں، دیکھیے سب سے بڑی صلاحیت یہی ہے کہ انسان کو دو چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت ملے، حلال و حرام میں فرق۔ سارے علم کا حاصل ہی یہ ہے، فرق کرنا آئے۔ اگر فرق نہیں کر سکے آدمی تو فیل ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق، توحید اور شرک میں فرق، سنت اور بدعت میں فرق، حلال و حرام میں فرق، افضل اور مفضول میں فرق، ابھی کرنا ہے کہ بعد میں کرنا ہے کا فرق، پرائیورٹی کیا ہے، جو پرائیورٹی ہے اور نہیں اس کا فرق۔ زندگی میں کتنے سارے ہیں، اس کو فرق کرنا ہی پڑتا ہے، ہر مرحلے میں اس کو تفریق کرنی پڑتی، یہ کہ یہ دو اس کو ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں، سیدھا جاؤں آگے جاؤں کہ پیچھے آؤں، گاڑی چلاؤں کیسا چلاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، زندگی میں فرق کرنا ہی کرنا ہے اس کو۔ لیکن زندگی کے اہم ترین معاملات میں اگر وہ صحیح فرق نہیں کر پائے اور سمجھ نہیں پائے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ایسا آدمی بہت بڑے نقصان میں جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو صلاحیت ملتی ہے کس بنیاد پر ملتی ہے؟ یونیورسٹی میں ملتی ہے ان تتقوا اللہ، اور سارے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، خالی کہا علماء سے خطاب کیا نہیں، اللہ نے کس سے کہا؟ سارے ایمان والوں سے۔ معلوم ہے کہ ہر انسان کو یہ صلاحیت مل سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو اور تقوی ہو۔ ایمان اور تقوی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت سخت بھی ہے، جو اس باب کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے، عودن عودن، کالحصیر جیسے ایک چٹائی ہوتی ہے،
چٹائی کیسی ہوتی ہے؟ چٹائی میں تیلیاں جو ہوتی ہیں جوڑ 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 کے اس کو کیا کرتے ہیں، دھاگے سے سی کے پوری ایک چٹائی بنتی ہے. تو چٹائی میں ایک کے بعد ایک جڑی ہوئی کیا ہوتی ہیں، اس کی تیلیاں ہوتی ہیں. تو وہ جو چٹائی ہے جس طرح سے اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، جیسے کپڑا بھی ہوتا ہے ایک کے بعد ایک دھاگا، اس میں کیا ہوتا ہے، بوریا ہے تو اس کے اندر رسی ہوتی ہے. تو چٹائی جس طرح سے اس کی تیلیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتی ہیں اور پھر چٹائی بنتی ہے، ویسے ہی فتنے دلوں پر آئیں گے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جس دل میں وہ فتنہ قرار پکڑ لے، جس دل میں وہ فتنہ، وہ گناہ کی چیز، وہ گمراہی، وہ آزمائش، جس دل میں وہ گھر بنا لے، پاؤں جما لے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو اس دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اس دل پر کیا لگتا ہے؟ کالا دھبا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور وہ دل جو اس فتنے کا، گمراہی کا، گناہ کا، برائی کا انکار کرے، غلط ہے یہ، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے یہ، میں نہیں جاؤں گا اس طرف، جو دل اس کا انکار کرتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل پر ایک روشن نقطہ لگتا ہے. اس کے دل کے اوپر کیا لگتا ہے؟ دھبا تو نہیں کہیں گے اس کو، ایک نقطہ لگتا ہے اس کے دل پر. کیسا؟ روشن، روشنی والا. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَاءِ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا. کہا کہ دلوں پر یہ فتنے آتے رہتے ہیں. کوئی دل فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، اس پر کالا دھبا لگتا ہے. کوئی دل فتنوں کا انکار کرتا ہے، گمراہیوں کو، برائیوں کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا، میں نہیں مانتا اس کو، صحیح نہیں ہے، تو اس دل پر ایک روشن نقطہ لگتا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کے دل دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں. کسی کا دل کیسا ہوتا ہے؟ جس پر دھبا لگا ہوا ہے، جس پر یعنی اچھا دل ہے، انکار کرنے والا. کہا حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا، صاف ستھرا، ایسی چٹان ایک دم صاف ستھری جس پر کوئی گندگی، دھول، مٹی، کوئی غلط چیز اس پہ نہیں ہو، صاف ستھرا دل ہو جاتا ہے، سفید، روشن. فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، اور فتنوں کا انکار کرتے کرتے کرتے، برائیوں کو نہیں بولتے 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 دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اتنا پاورفل ہو جاتا ہے وہ دل کہ گمراہیاں اس پر پیش ہوتی ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اتنا زیادہ مضبوط دل ہوتا ہے، گمراہی آ کے نکل جاتی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا یقین، ایمان اور تقوی اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ پھر پاؤں ڈگمگانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. کس بنیاد پر؟ جب بھی گمراہی کا علم دل میں آئے، دل کیا کرے؟ اس کو ریجیکٹ کرے، اس کا انکار کرے. فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض والآخر اسود مربادا. دوسرا دل جو گمراہیوں کو قبول کر رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو گھر میں گھونسلہ بنانے دے رہا دل میں، اس دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کالا پڑ جاتا ہے، مربادن، مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے. جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی نہیں ہوتی، اس کے اندر نورانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر سفیدی نہیں ہوتی ہے، کالا مٹیالا ہو جاتا وہ، مربادن کلکوز مجخین. اور کہا کہ وہ ایک پیالے کی طرح ہوتا ہے جو بالکل، بعض علماء نے کہا مجخین اوندھا ہو، اور بعض علماء نے کہا کہ ٹیڑھا ہو. مجخین ٹیڑھا یا اوندھا. اوندھا تو سمجھ میں آتا ہے، اس میں پانی جا سکتا. ہاں، آپ کو کوئی کہے کہ ذرا پانی ڈالو پیالے میں اور الٹا پکڑے، اور پانی ڈال رہے آپ اس پہ، پانی ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ بہہ کے نکل جائے گا، اس پیالے میں پانی ہوگا نہیں. اسی طرح سے آپ ٹیڑھا پیالہ پکڑیں، پانی کوئی ڈال رہا اس میں، کیا ہوگا؟ پانی اس میں گر کے نکل جائے گا.
یعنی ہدایت اس دل میں قرار نہیں پکڑتی ہے، وہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنا لیا ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ زاغ کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورٹ ہونا، ٹیڑھے جانا سیدھے کی بجائے، منحرف ہونا۔ تو کہا کہ وہ دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کلکوزی مجخین، ایسے برتن کی طرح، کیونکہ دل برتن ہے جس میں علم اور ایمان بستا ہے، جس میں تقوی اور یقین اور توکل اور محبت اور خوف اور خشیت اور خشوع، ساری صفات اعلیٰ ترین، یہ دل ہی تو جگہ ہے بھائی۔ لیکن دل ہی جب ٹیڑھے برتن کی طرح، ٹیڑھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، یا اوندھے پیالے کی طرح ہوتا ہے، یا ایسی سراہی کی طرح ہو جاتا ہے جو بالکل نل سے ہٹی ہوئی ہے، پانی جائے گا اس میں، زندگی بھر آپ لگائے رکھو، نل چالو رکھو، اس کا منہ ہی دوسری طرف ہے، پانی جمع ہوگا اس میں نہیں۔ وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سنکرونائز نہیں ہو پاتا ہے ہدایت سے، حق سے، حق قبول نہیں کر پاتا وہ۔ تو کہا کہ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، اور وہ دل ایسا ہوتا ہے کہ نہ کسی معروف کو پہچانتا ہے نہ کسی منکر کا انکار کرتا ہے، بھلائی برائی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، گناہوں میں اتنے منہمک رہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کرتے 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 صحیح غلط کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط، کیا حلال اور کیا حرام، کیا ایمان اور کیا کفر، کیا شرک اور کیا توحید، کیا سنت اور کیا بدعت، سب چلتا ہے۔ ایسے ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ بڑے بڑے سیاست میں جانے والوں کو آپ دیکھیے، ساری چیزیں حلال کر لیتے اپنے لیے، زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل کے اعتبار سے گویا کہ یہی حال ان کا ہوتا ہے۔ تو لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، کہ وہ کسی معروف کو معروف نہیں سمجھتے، وہ دل کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا اور نہ کسی منکر کو منکر سمجھتا ہے۔ الا ما اشرب من هواه، ہاں اچھا برا اس کو وہی سمجھتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ دل خواہشات کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ اس کے نزدیک اچھا وہی ہوتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، یعنی اگر خواہش کے مطابق حق ہے تو فوراً دوڑا دوڑا ہے، دیکھو حدیث ملی ایک حلال ہے یہ مولوی صاحب، ہاں حدیث مل گئی دیکھو، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا، فتوے ڈھونڈ کے لائے گا، 50 علماء ایک طرف حرام کہہ رہے ہوں، پھر وہ ڈھونڈے گا کوئی تو بولنے والا ہو میرا، کوئی تو ایسا مفتی مل جائے جو میرے حرام کو حلال کر دے، ایک بھی مل جائے دور سے، چاہے اس کا نام پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہو لیکن انگلش میں غلط غلط نام پڑھے گا اور بولے گا دیکھو انہوں نے حلال بولے اس کو۔ الا ما اشرب من ہواہ، اس کی خواہش کے مطابق جو ہوتا ہے اسی کو وہ ماننے لگتا ہے۔ حق مانے گا بھی تو خواہش کی بنا پر، نہ کہ حق کے حق ہونے کی وجہ سے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اپنے فائدے کے اعتبار سے اگر کوئی بات مل جائے فوراً خوش ہو جائیں گے اور حوالہ دیں گے دلیلوں کا، لیکن وہی بات اگر خواہش کے خلاف دلیل کی بنیاد سے ثابت ہو جائے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رہنما علم کو نہیں بنایا، دلیل کو نہیں بنایا، کس کو بنایا؟ خواہش کو بنایا ہے۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا، امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 144۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگر انسان اپنے دل کو تربیت نہ دے حق کے قبول کرنے اور باطل کے رد کرنے میں، اور بلکہ اس کا دل ایسا آزاد چھوڑ دے کہ وہ کوئی تمیز نہ کرے، خواہشات کے مطابق برائیوں کو قبول کرتا چلا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ کالے دھبے لگتے 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 پورا دل کیا ہو جاتا؟ کالا ہو جاتا، پھر اس میں ہدایت داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کے دل میں باطل کا انکار ہونا چاہیے۔ آپ نے میوزک سنی راستے سے جاتے ہوئے اور آپ بھی گنگنا رہے، اس پہ پرانے دن یاد آ گئے آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ابھی پرانی غزل چل رہی ہے، بہت اچھی سنتا تھا ایک زمانے جاہلیت میں، اور اس پہ گنگنا رہے، ایک آدمی چل جاتا ہوئی، نہیں، آپ کے کان میں موسیقی گئی، دل میں انکار ہونا چاہیے، غلط، صحیح نہیں ہے۔ کوئی گالی دے رہا راستے پر، آپ اس کی سن کے غلط،
دل میں جو بھی باتیں جاتی ہیں مشاہدے کے راستے سے، آنکھوں کے راستے سے، کانوں کے راستے سے، بے پردہ عورت کو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی، نظر پھیر لی اور اس کو اچھا نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، غلط ہے یہ چیز۔ برائی ہوتے دیکھی گھر کے اندر، برا مانا اس کو، غلط منع کر دیا، یہ نہیں کہ چلنے دو، چلتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہاں، ورنہ دیکھیے کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، بولے اللہ نے بھی تو قرآن میں بولا نا، لا اکراہ فی الدین، میں کسی کو گھر میں کچھ نہیں بولتا، دین پہ میں ترغیب دیتا، نہیں کرے تو نہیں، بیٹی پردہ نہیں کری چلتا، بیٹا سگریٹ پی رہا اور ناچ رہا گا رہا، جو بھی ہے میوزک لگا رہا، راک میوزک گھر کے اندر چلتا، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین۔ یہ بے غیرت دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ اگر اس کی نہیں مانیں گے غصہ ہو جائے گا، کھانا وقت پہ نہیں ملے اس کو، بیوی پہ ناراض ہو جائے گا، بیٹا اگر اس کا کام نہیں سنے گا ناراض ہو جائے گا، لیکن بیٹے کو اللہ کا حکم توڑنے پر ناراض نہیں ہوگا، نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ بیٹا۔ یہ جو چیز ہے یہ برائی ہے کہ انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے برائی کا، اگر احساس ختم ہو جائے تو پھر کیا فرق اس میں اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے، الا یہ کہ بس وہ ایمان والا ہے، لیکن عملی سطح پر تو وہی ہو رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تکفیر اس کی کریں گے، یہ بھی مت سوچیے آپ، وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن آپ دیکھیے کہ زندگی میں اللہ، یعنی وہ بھی تو گناہ بھی تو کفر ہی کا ایک یعنی پیغامبر ہے، گناہ انسان کو بتاتا دیکھ تو کہاں جا رہا، کفر کی طرف جا رہا، تو ایک ایک قدم۔ بعض اوقات گناہ کرتے 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 دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی کسی دن حق اس کے سامنے آتا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ خواہش کا اتنا غلام بن چکا ہے کہ وہ ایسا حق قبول نہیں کر سکتا ہے جو اس کی خواہش سے ٹکرائے، وہ خواہش کو نہیں چھوڑ سکتا، حق کو چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات انکار کر دیتا ہے اور واقعی صراحتاً کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن گناہ کو حلال کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے جو اس حدیث میں معلوم ہوئی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فتنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو تربیت دے کہ وہ حق کو قبول کرنے والا بنے، باطل کو رد کرنے والا بنے، پھر اپنے بدن کو عادت ڈالے اللہ کی فرما برداری کی، رکنے کا مزاج اپنا بنائیں تاکہ عین امتحان کے وقت پاؤں ڈگمگائے نہیں اس کا۔ بھئی ایک آدمی 1 کروڑ آپ کے سامنے رکھ دیا اور گناہ کی بات آپ سے کہے پی شراب، اگر آپ نے اپنے آپ کو تربیت دی ہے، آپ بولیں کتنا ہے 1 کروڑ، 50 کروڑ رکھ، نہیں پیتا میں، ورنہ آدمی کیا سوچے گا، 1 کروڑ ماشاءاللہ اصلی ہے نا، اصلی ایک دم اصلی ہے، پی لیتا ہوں اور اتنے پیسے لے کے حج کو جاتا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا بن کے آتا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آدمی اگر تقویٰ نہیں ہے پاؤں پھسل جائے گا، اور لیا 1 کروڑ مر گیا، کاہے کا حج اور کاہے کا کیا، تو گناہ کا ارادہ کیا، لے لیا، پیا بھی نہیں ابھی بھائی، پیا بھی نہیں، لیکن آدمی کیا ہو گیا، اللہ کے نزدیک گناہ کے ارادے کے ساتھ بغیر توبہ کے مر گیا، تو کتنا خطرناک معاملہ ہے، پیتے پیتے مرا تو ایک آدمی اگر اندر سے تیار ہے، مضبوط ہے، وہ ایسے مواقع پر ڈگمگائے گا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں 1 کروڑ نہیں 100 روپے دیتا ہے پھر نہیں پیتا، 1 کروڑ دیا تو پیتا ہے، یعنی تیرا ایک ریٹ ہے، آسمان و زمین لا کے رکھ دے میرے سامنے، دنیا کی دولتیں لا کے رکھ، اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا، یہ تقویٰ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر تربیت نہیں دی اپنے آپ کو تو پاؤں پھسل جائے گا، بڑے ریٹ پہ پھسلے گا، چھوٹے پہ نہیں پھسلے گا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا متقلی ہے، بڑے وقت میں پھسل جاتا ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک چیز، نکاح میں دینداری کا لحاظ اور نکاح میں جلدی، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ فتنے کا ایک بڑا دروازہ جو ہے وہ زناکاری، بے حیائی، بے پردگی، نگاہوں کی حفاظت کا نہیں ہونا اور غیر شرعی ناجائز رشتوں کا پیدا ہونا آج عام ہے۔ کالجز، کال سینٹر، بالکنیز اور نہ جانے کتنے معاملات، رشتہ داریاں، عید، شادیاں، درگاہ،
سب طرف چلتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو سماج میں گندگی پھیلتی ہے. اور عورت جیسا کہ ہم نے بتایا خود ایک آزمائش ہے, خود ایک فتنہ ہے. عورت بری نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی آزمائش ہے, آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح جلدی کیا جائے اور دینداری کی بنیاد پر کیا جائے. جلدی کرنے میں یہ ہے کہ آدمی نوجوان زنا کی طرف نہیں جائے گا اور آنکھوں کی لذت والے راستے پر نہیں جائے گا. آپ دیکھیے نوجوانوں کو, چوک میں بیٹھے ہوئے آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کی, اپنی دل کی ٹھنڈک کے لیے نکاح اگر کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, کیونکہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی بیوی گھر پہ موجود ہے, تو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کالج میں, کال سینٹر میں جاب کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, اور دوستی ہوئی, ایک ہی کیب میں جاتے آتے تھے, اور پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک بڑھی کہ پھر زنا کاری تک معاملہ پہنچ گیا. ماں باپ کو معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی. اب کیا کریں؟ اب لڑکا بولتا ہے شادی کو بھی تیار نہیں میں. کیوں؟ میرے ماں باپ ذرا ان کا اپنا الگ معاملہ ہے, میرے کریئر کے لیے بول رہے ہیں, مجھ کو امریکہ جانا ہے اور میں ابھی شادی نہیں کر سکتا. میرا کیا لڑکی بول رہی ہے, اب میں کیا کروں بتاؤ؟ میں نے بہت سمجھایا, نہیں سمجھ رہے ہیں. اب یہ بولا بالا بن جاتا ہے ایک دم. غلط کام کرنے کے لیے بڑا چتر تھا, وعدے دکھایا, ستارے توڑ لاؤں گا بتایا اس کو, لیکن اب بدکاری کر لینے کے بعد اب دل ٹھنڈا ہو گیا, اب لڑکی پھنس گئی اور لڑکا غائب. چلا جاتا ہوں امریکہ کو, میں یاد رکھوں گا, خط لکھوں گا, کانٹیکٹ میں رہوں گا. کوئی کانٹیکٹ نہیں, نو کانٹیکٹ. اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. ایسی کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. کالجز میں بھی آج آپ دیکھیے ماحول کیا بن رہا ہے. بچی پڑھ رہی, کتنا پڑھیں گی, اتنا پڑھ رہی کہ پھر ماں باپ کو خط پڑھنا پڑتا اس کا. جاری میں میرا جیون ساتھی مل گیا مجھ کو, آپ زیادہ محنت مت کرو, آپ کا کام بھی میں کر لی, زیادہ ٹینشن لینا نہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کرنا نہیں. میں 18 سال سے زیادہ کی ہوں, پولیس میں بھی گئے تو میری بات چلنے والی ہے. چپ چاپ بیٹھو, زیادہ ٹینشن لو مت. کتنی لڑکیاں ہیں اس طرح سے. جا کے آپ دیکھیے, جا کے کورٹ میں آپ کو کئی ملیں گے ایسے کیسز کہ جہاں اپلیکیشن دے رکھی ہے, مسلمان لڑکی ہے, غیر مسلم لڑکا ہے. ماں باپ, ہم کو بچی پہ بہت بھروسہ ہے, اچھی بات ہے, لیکن بچی آپ کا جس دن بھروسہ توڑتی ہے اس دن آپ کا نہ صرف ایک دل ٹوٹتا ہے بلکہ ہارٹ اٹیک آتا ہے. دھیان دینا بچوں پر. عمر ہو گئی, ٹھیک ہے, پڑھائیے, آپ ڈاکٹر بنائیے, آپ جو بھی بنانا ہے, بچیوں کو بھی ٹیچر بنائیے, بچوں کو بھی آپ پڑھائیے, لڑکوں کو پڑھائیے, اچھا جاب کرے, وہ کمائے خوب, آپ کو بھی کھلائے, بیوی بچوں کو کھلائے, پورے گاؤں کو کھلائے. بھائی کون منع کیا آپ؟ لیکن اس پڑھائی کے بہانے اگر بد اخلاقی سماج میں عام ہوتی ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کا انتظام آپ نے کیا کیا ہے؟ تو نکاح کی عمر ہو, نکاح میں اگر بچے لائق ہوں نکاح کے, نکاح کر دیں ان کا. یہ بھی ایک ذریعہ ہے تقویٰ کا اور فتنوں سے بچنے کا, سماج میں بے حیائی سے ماحول کو, معاشرے کو بچانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آئیں کہ جس کے اخلاق اور اس کی دینداری سے تم راضی ہو, اچھے اخلاق والا لڑکا ہے, اچھی دینداری اس کی ہے, کیریکٹر بھی اچھا ہے, عبادات میں بھی اچھا ہے, لوگوں سے سلوک میں بھی اچھا ہے, فزوجوہ, تو بچیوں کا نکاح ان سے کر دو. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا, نکاح ٹالتے رہے, اچھے رشتوں کو بھی رد کرتے رہے,
تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا، زمین میں فتنہ ہوگا اور ایک بڑا فساد ہوگا۔ زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جب اچھے رشتے ریجیکٹ ہونے لگتے ہیں۔ لڑکی والے کیا چاہتے ہیں؟ لڑکا تھوڑا ہینڈسم ہونا چاہیے، جاب اس کا پیکیج بڑا ہونا چاہیے، پرماننٹ جاب ہونا چاہیے، داڑھی نہیں رہی تو چلے گا، گاڑی ہونا چاہیے۔ ہاں، لڑکیاں بھی بعض اوقات بولتی داڑھی نہ ہو اور گاڑی ہو، اس کے پاس گاڑی ہونا چاہیے، خود کا گھر ہونا چاہیے، اور اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، دکھنے میں بھی رنگ ایسا ہونا چاہیے، ناک ایسی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں لڑکیوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے۔ لڑکے والوں کی طرف سے کیسا؟ خوبصورت ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، کھانا بنانا آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی لمبی لسٹ ان کی ہوتی ہے، اور اچھے خاندان والے ہونے چاہیے، اور اتنا پیسہ دینے والے ہونے چاہیے۔ دہیج بھی دینا چاہیے۔ ویسے ہم کو کچھ چاہیے تو نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو دیں تو ہم منع تھوڑی کر سکتے ہیں۔ کا مطلب دو سمجھ رہے نہیں؟ آپ کو بریل میں پڑھنا پڑے گا، آپ کو کیا کریں گے؟ سمجھو بات کو، اشاروں میں سمجھو۔ ایسا ہے وہ کہ بھائی دیکھو اللہ کا دیا تو ہمارے پاس سب ہے، ہم اپنے منہ سے کیسے مانگیں؟ اگر آپ دینا چاہیں اپنی بیٹی کو دے رہے آپ، ہم منع نہیں کریں گے، ہم منع نہیں کریں گے، آپ کا بھی دل ہم رکھیں گے۔ ایسا بول کے فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح مانگتے شرم نہیں آتی ہے بے غیرت لوگ۔ نہیں مانگنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے نہیں چاہیے ہم کو، نہیں لیں گے، ہم اپنا انسلٹ برداشت نہیں کریں گے۔ ایسا بولے تو بات ہے، کچھ دم ہے اس کے اندر، ڈھیلی بات ایسی کہ دینے جیسا، ہاں اس کو گائیڈ کر رہے کیسا اپنی عزت بھی رہ جائے اور اپنے پاس آ بھی جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے، خاص کر کے وہ لڑکے والے جو مالدار لوگ ہیں، کہ وہ بولے بھائی کیا ہے یہ، مطلب ہم لوگ نہیں لیں گے، آپ اپنی بچی کو بھیجو، بچی کو آپ کو ایک ڈریس دینا ہے، کچھ دینا ہے، وہ آپ کی مرضی، باقی ہاں یہ بھی نہیں کچھ مت دو، زیورات دو اس کو 1 کلو کا کچھ مت دو، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ہاں زیور دینے کا آپ جتنا دینے کا دو، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ گولڈ اور بھی مہنگا کر دیا آپ نے اس کو۔ آپ کو ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ کیا دو کیا مت دو؟ آپ بولو مت دو، کچھ بھی آپ مت دو، آپ کچھ، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ کچھ مت دو۔ آپ اپنا جگر کا ٹکڑا اپنی بچی کو اتنا پال پوس کی پرورش کر کے بھیج رہے ہم کو، اس سے زیادہ آپ کیا دو گے ہم کو؟ وہی بس ہے۔ آپ کی بچی ہماری بچی کے جیسا گھر میں رہے گی، آپ کچھ مت دو، اللہ کے لیے مت دو، ہم کو شرمندہ مت کرو۔ ہم لوگ رسم توڑنا چاہتے ہیں دہیج کی، آپ ہم کو لوگوں کے بیچ میں بے عزت کر رہے، کیا مت کرو آپ ایسا، آپ بھی مت دو، ہم بھی نہیں لیں گے، معاملہ ختم۔ ہم بھی لوگوں کو بولیں گے، وہ دینے کی طاقت ان میں ہے، لیکن ہم لوگ بولے کر کے نہیں دے رہے، ہم بولیں گے لوگوں کو تاکہ آپ کی بھی عزت رہ جائے۔ ورنہ لڑکی والوں کو کیسا ہوتا؟ نہیں دیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو اسلام کا نام لے کے فقیر لوگ نہیں دیے، کنجوس لوگ ہیں یہ، ایسے دینے کے معاملے میں اسلام کا نام لے لی، بہانہ بنا لیے، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے؟ یا پھر ان کو ڈر رہتا، بیٹی اگر دیکھو اگر گئی اور دہیج نہیں دیا ہم نے، جا کے سسرال میں اس کو جب بھی جھگڑا ہوگا، ساس کیا بولے گی، اس کی بہنیں کیا بولیں گی، دولہے کی کچھ لائی تو نہیں، ہاں خالی ہاتھ ہلاتے آئی یہاں پہ، اور ہمارے گھر میں آ کے تو جہاں پہ حکومت کر رہی ہمارے بھائی کے دل کے اوپر، بھائی کو بھی ہمارے سے چھین لی، کچھ لائی نہیں، کچھ نہیں، فقیر کی جیسا آ گئی۔ وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں، لڑکی والے ڈرتے ہیں۔ اگر ایسا ہمارا سماج ہوگا، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کئی بچے یتیم خانوں میں پڑے ہوئے، کئی لوگ غربت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اپنی شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے پاس خود کے لیے زندگی کے لیے روزگار نہیں ہے، کتنی بیوائیں جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، کتنے لوگ جن کے عورتیں جن کے شوہر بستروں پر ہیں، لوگوں کے برتن کپڑے دھو کے زندگی گزارتی ہیں، اور ہم لوگ اپنی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں میں خرچ کر رہے ہیں، اور کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں، یہ ہال ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ بینڈ ہونا چاہیے، آئس کریم یہی ہونا چاہیے، اور فلانا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ فضولیات، ٹھیک ہے ولیمہ آپ کھلاؤ اچھے لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو کھلاؤ، آپ کی مرضی، لیکن یہ کیا ہے؟ دکھاوے کی چیزیں۔ ایک دن کا اتنا کرایہ، ایک دن کا ایسی گاڑی لے کے آئے کہ وہ گاڑی
اتنا خرچہ اس کا دکھاوے کے لیے، ایک دن کا بادشاہ باقی زندگی بھر غلام. کیا فائدے کی ایسی بادشاہت جو باقی نہ رہے؟ کہ آدمی زندگی بھر کا سارا سرمایہ اس میں خرچ کرے، اور لڑکی والوں کو بھی کرنے لگا ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے اتنے لوگ آنے والے ہیں، ہم بہت بڑے خاندان کے لوگ ہیں، سب کا کرنا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ بھکاری کھانا مانگتا لوگوں سے، فقیر کہیں کا کھانا مانگتا ان لوگوں سے، اور بول رہا ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور کھانا پکاؤ کھلاؤ ان کو بول رہا. وہ لوگ کھلائیں، ان کا بڑکپن ہے. تو کنڈیشن مت رکھ ہمارے اتنے لوگ آنے والے، 50 لوگ آنے والے ہیں، وہ کھلائیں، ان کی مرضی ہے. دور سے اگر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہیں اور انتظام ان کا نہیں ہے، وہ مہمان کے طور پر ان کے لیے انتظام کریں، ٹھیک ہے. پر یہاں کے وہاں کے کھالا پھوپھا نانا سارے گاؤں بھر کے ادھر کے ہی شہر کے لوگوں کو بلا رہا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ باہر کے علاقوں کے مہمان وہ بھی تیرے ہیں، تو انہیں کرنا چاہیے اس کے لیے. نہیں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، ہمارے یہاں ہم کھانا رکھیں گے. جو بھی مہمان ہمارے پاس آ رہے ہیں بھائی اتنا بڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آؤ جاؤ، میرے بیٹے کی شادی تم لوگوں کی تھوڑی ہے، جاؤ گھر کو واپس. اتنا بڑا بڑا انتظام ہم لوگ مسلمان. آپ دیکھیے بڑے بڑے حیدرآباد اور ایسے شہروں کو آپ دیکھیے، ہال ہال ہال، شادی ہال شادی ہال شادی ہال. اسکول کہاں ہے؟ مسلمانوں کی بڑے انویسٹمنٹ جو لگ رہے کہاں لگ رہے ہیں؟ شادی ہال میں. ایک شادی ہال لیے پیسے اپنے آپ وصول ہو جاتے، سارے مسلمان مرنے کو ادھر ہی جاتے. خرچے اتنے بڑے بڑے ہال لے کے، ایسے جیسے یعنی دیکھ کے ایسا لگے گا کہ یہ قلعہ ہے کوئی، ایسے ہال بنا کے رکھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ ایسا اگر مشکل بنائیں گے ہم نکاح کو، زنا آسان کیسا نہیں ہوگا؟ نکاح کو ہم مشکل بنائیں گے، زنا آسان ہوگا. نکاح کو آسان کریں گے، زنا مشکل ہوگا. پھر بیٹھ کے ہم لوگ چبوتروں پہ بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کا ماحول بہت خراب ہے نا، لڑکیوں کا دیکھو ایسا ہو رہا، لڑکوں کا دیکھو ایسا ہو رہا. آپ لوگوں نے کیا ایسا؟ بعض تو داڑیاں رکھنے والے ہوتے ہیں بزرگ لوگ، جو اپنی آن اور اپنی شان کے لیے یہ ساری خرافات کرتے ہیں اور نکاح کو مشکل بنا کے رکھ دیتے ہیں. رسم و رواج پہ رسم و رواج پہ رسم و رواج، منہ میں دانت نہیں رہتے بڈھیوں کے، لیکن رسم و رواج ان کو پوری چاہیے. بہت بری بات ہے یہ، بہت افسوس ہے. آج بچیاں ہماری غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے کیوں جا رہی؟ اسی لیے بھاگ کے جا رہی ہو. کون پڑھے چکر میں؟ ایک تو پڑھے لکھے رہتے نہیں مسلمان، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اب اس کو ماں باپ پڑھائے وہاں پڑھا لکھا غیر مسلم اس کو مل گیا جو اس کو کئی خواب دکھا رہا ہے، اور یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. ماں باپ کسی کی بھی گلے میں باندھ دیں گے مجھ کو، اس کی بجائے میں ہی چن لیتی نا، بلکہ وہ چن کے اپنا معاملہ خود فیصلہ کر لے رہی زندگی کا. پڑھی لکھی ہے وہ، اس کے لیول کا ملنا بھی تو چاہیے اس کو. یہاں تو مل رہا نہیں اس کو، کیونکہ یہاں ہمارے پاس ایجوکیشن والے ہے ہی نہیں اتنے. تو ہم لوگوں نے سارا پیسہ کیا کر لیا؟ ناچ گانوں میں، اپنے کھانوں میں اور اپنے نکاحوں میں. اسی میں ہم نے اپنا سارا پیسہ ڈال دیا. نکاح کو ہم نے مشکل بنایا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ زنا آسان ہوا اور ہماری بچیاں بھاگ کے جا رہی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ایک یعنی لوگوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں کو اس بات کو یاد رکھنا ہے. ڈٹ کے رہے، وہ نہیں کرتا میں ایسا، نہیں لیتا میں دہیج. رات کو 2 بجے عالم صاحب کو فون کر کے پوچھ، میں تو نہیں لینا چاہ رہا لیکن اماں ابا بول رہے لینا پڑے گا تجھ کو، کیا کروں؟ ڈوب کے مر جا شرم سے. تو پوچھ رہا کیوں جب تیرے کو معلوم ہے غلط ہے؟ پوچھ رہا کیوں؟ تو کیوں پوچھ رہا معلوم؟ تجھ کو خود بکرا نہیں بنانا ہے، عالم کو بکرا بنانا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ ایک سرٹیفکیٹ تیرے کو چاہیے عالم کا، انہوں بول کے میں کر رہا، عالم صاحب سے پوچھ کے میں کر رہا. اگر یہ جرم ہے اس کا مجرم میں نہیں ہوں، عالم صاحب ہے. تجھ کو کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے، بکرا چاہیے جس کے اوپر تو اپنا پوری بلا اپنی نحوست ڈال دے. عالم صاحب ہی بولتے دیکھو ماں باپ اگر ضد کر رہے ہیں اور نکاح ٹوٹنے کی کنارے ہے اور معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، سوچو. تو
پوچھا ہی کیوں پہلی بات عالم کو؟ مت پوچھ. تو بول نہیں کرتا میں. ماں باپ کو سمجھا. اور عین شادی کے دن کیوں؟ پہلے سے ذہن بنا نا. پہلے میں دہیج دینے والا نہیں، سیدھا سادہ نکاح کرنے والا، تماشا میں کرنے والا نہیں. اگر نکاح کے دن تم لوگوں نے گڑبڑ کی تو میں ڈبل گڑبڑ کروں گا. بغیر دولہے کی شادی ہوتی کسی سے بھی کرا لو، پھر میں نہیں رہوں گا، نکل کے چلا جاؤں گا. یاد رکھو، پہلے دن اگر شروع سے بول دے، عین وقت پہ نہیں، بارات میں جا رہے اور ابھی بول رہا ابھی نہیں، پہلے سے بولیں یہ میرا پروگرام ہے، منظور ہے تو رشتے کی بات آگے بڑھاؤ، نہیں تو نہیں. تو ان کا بھی ذہن جب بنے گا وہ لوگ بھی ایسا کریں گے. علماء سے بات کراؤ، یہ کراؤ، تب وہ ایک دم عین وقت آنے کے پہلے. نوجوان خاص طور سے اس بات کو یاد رکھیں، اور اپنے دوستوں کا بھی ذہن ایسا بنا ہے نہیں لیں گے دہیج ہم، اور ہم لوگ فضول خرچی نکاح میں نہیں کریں گے. وہ پیسہ اگر ہم بچا لیں اور اس کے بدلے میں ہم بہت کچھ، کتنے سارے پروجیکٹس ہو سکتے امت کے. مسلمان اگر صرف اپنے نکاحوں میں فضول خرچی چھوڑ دیں، کئیوں گھر بس سکتے ہیں، کئیوں مسائل مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں. کیوں نہ ہم ایسا کریں؟ وہ پیسہ بچاؤ، پورا مت دو. کون بولا ڈرو مت؟ پورا مت دو، اس میں سے ایک حصہ نکالو. کتنے کروڑ؟ 20 لاکھ جا رہے تھے نا تیرے، 19 لاکھ تو رکھ. 1 لاکھ نکال کے کسی کو مدد نہیں کر سکتا تو؟ کسی یتیم کو، کسی بچی کے نکاح میں، کسی کی پڑھائی میں، کسی کی بیماری میں، اگر ہر مسلمان ایسا سوچنے لگے کتنا کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، تمہارے پاس اگر کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دینداری سے تم خوش ہو، تمہیں اطمینان ہے، فزوجوہ، تو بچیوں کا نکاح ان سے کرو. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ واقع ہوگا، زناکاری گناہ عام ہوں گے. فتنة فی الارض وفساد عریض، اور بڑا، عریض کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا، فساد زمین میں پھیل جائے گا، بگاڑ پیدا ہوگا، بھلائی نہیں ہوگی، برائی ہوگی. اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 270، اور حدیث حسن ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ پانچویں چیز ہے جو سماج کو فتنوں سے، زناکاری، بے حیائی کے فتنوں سے بچانے کے لیے نکاح کو آسان کرنا اور نکاح میں دینداری کو بنیاد بنانا، یہ بہت ضروری ہے. نکاح کو آسان کرنا، نکاح کو جلدی کرنا، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس سے بے حیائی کا فتنہ جو زمین میں ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہوتی سماج کی. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے بچا کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.